شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے معراج کا سفر۔ آج ہم بات کریں گے سدرۃ المنتہا سے آگے کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبریل امین وہیں رک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، کیا ہوا جبریل، چلو نا ساتھ، اتنی دور سے میرے ساتھ آئے ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، یہی میری منزل ہے، یہاں میرا اختتام ہے، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے اکیلے تشریف لے گئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے مقام مستویٰ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے بلندیوں کی طرف گئے تو عرش علا پر پہنچے، ایسا عرش جہاں مکان ختم، جہاں زمان ختم، جہاں کب ختم جب ختم کوئی جگہ نہیں، جسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ تم لامکاں کے عرش نشین ہو گئے میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہاں سے پھر آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین کا کتنا قرب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قوسین کا قرب یا اس سے بھی زیادہ قرب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اور پھر وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اب یہ محبوب جانتا ہے اور محب جانتا ہے کہ وہاں راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفے کے طور پر 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاقات سے فراغت پانے کے بعد واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تحفے میں ملا؟ تو فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیے۔ حضور واپس تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ تخفیف فرمائی جائے، 50 نمازیں زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 5 کم کر دیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا زیادہ ہیں اور تخفیف کروائیے۔ واپس آتے رہے، تخفیف کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، نمازیں تو 5 ہیں، روایات کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ جو 5 پڑھے گا اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا نمازیں پڑھیے، یہ وہ تحفہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم الشان سفر معراج سے ہمارے لیے لائے ہیں۔ عظیم معجزہ، عظیم واقعہ جو آج بھی انسانیت کے لیے حیران کن ہے۔ بات کر رہے ہیں واقعہ معراج کی۔ واقعہ معراج میں نمازوں کا تحفہ لینے کے بعد اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر تشریف لاتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، ہم تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو اجازت عطا فرما دی اور فرشتوں نے سدرہ پر پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں والی عمارتیں دیکھی اور مشک والی مٹی دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں 4 نہروں کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ جی ہاں، ایک تو پانی کی نہر تھی، ایک شہد کی نہر تھی، اور دودھ کی نہر تھی، شراب طہور کی نہر تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جنت میں پھلوں کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اتنی خوبصورت جنت بنائی کہ جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اتنی خوبصورت، اس میں مومنین کے لیے اتنے انعام و اکرام موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کروایا گیا۔ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھنے کے بعد، جہنم کا معائنہ کرنے کے بعد واپسی کا سفر جب اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو نیچے کا منظر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دھواں ہی دھواں ہے، وہاں پر شور غوغا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیاطین ہیں جو مومنین کی آنکھوں پہ منڈلاتے ہیں تاکہ انہیں
آسمان و زمین کے عجائبات دکھائی نہ دے سکے، یعنی وہ حقائق سے محروم رہیں۔ واقعہ معراج ہمارے لیے ایک بہترین میسج ہے، ایک ایسا میسج ہے، ایک ایسا پیغام ہے جس میں بارہا نماز کا ذکر ہے۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ معراج کا اتنا پیارا واقعہ، اتنا خوبصورت واقعہ، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں تاکہ ہم اس خیر کو پانے میں کامیاب ہو سکیں، اپنی دنیا سنوارنے اور اپنی آخرت کو بنانے میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔